نہیں میں دیکھوں گا ضرور، کیونکہ وہ میرے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ اگر کوئی خاتون پراپر باحجاب نکل کے آ جائے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو دیکھوں تو مجھے خود بھی شرم آئے گی، یار اسے تو اپنے آپ کو ڈھکنے کے لیے، مجھ سے بچانے کے لیے اس نے تو پوری کوشش کی ہے، اب میں اس میں سے کیا نکال رہا ہوں؟ مجھے خود شرم آئے گی نا، میری خود غیرت مجھے گئی کہ بھائی تو کم سے کم اتنی اتنا بغیرت تو نہ بن بھائی کہ اس خاتون نے خود کو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ میرا غیرت مجھے کہے گا۔ السلام علیکم جی، دس می سار، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے میرا یہ ولاگ دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج کا جو ولاگ ہے جی وہ کوشش کروں گا مختصر ہو جائے، کیونکہ کافی باتیں شیئر کرنے کی، لیکن آج جو میں صرف اور صرف بات کروں گا اسی حوالے سے جو بات کرنے ضروری ہے کرنے کے لیے، تو اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں ایک آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن وائرل ہوا ہے، اور نوٹیفکیشن یہ تھا جی کہ تمام تعلیمی ادارے، جتنے بھی تعلیمی ادارے، اس میں خواتین کے لیے حجاب پر پابندی تھی۔ جب یہ نوٹیفکیشن ہو تو کچھ لبرل قسم کے لوگوں نے آ کے اس پہ واویلا مچانا شروع کر دیا، تو خیر یہ بات دب گئی۔ پھر کل رات کو 9 بجے مجھے ایک نوٹیفکیشن موصول ہوتا ہے۔ نوٹیفکیشن یہ ہے جی کہ اس پہ جو نوٹیفکیشن موصول ہو اس پہ لکھا ہوا کیا تھا، وہ میں شیئر کرتا ہوں کہ جو انہوں نے نوٹیفکیشن کیا۔ ظفر آباد ITC نیوز ایک ہے، اس نے کیا ہے جی کہ چور لطیف اکبر نے آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں میں حجاب کی حکومتی نفاذ کی مخالفت کر دی۔ آزاد کشمیر تعلیمی اداروں میں طلباء کے لیے حجاب لازمی قرار دینا بنیادی حقوق اور اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ آزاد کشمیر تعلیمی اداروں میں طلباء کے لیے حجاب لازمی قرار دینے پر تاریخ التوا اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی۔ تاریخ التوا میں قائد حزب اختلاف چودھری لطیف اکبر صاحب، چودھری یاسین صاحب، نبیل ایوب اور جاوید ایوب صاحب، نثارہ عباسی صاحبہ، جو کہ بالکل غلط ہے نثارہ عباسی صاحب کا، نثارہ عباسی صاحبہ نے خود یہاں پہ میرے ساتھ کمنٹ میں بات ہوئی، انہوں نے خود اپنی ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں جی، کہ انہوں نے کہا بالکل میرا جو چیز میرے قرآن اور حدیث کے منافی ہو، میں بالکل اس چیز پہ ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے ایک نہیں دو ویڈیوز لگا کے اپنی پروفائل شیئر کی ہے، آپ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ میں بھی آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جی میں آپ سے شیئر کر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تحریک التوا کل آزاد کشمیر اسمبلی میں پیش کی گئی ہے، جس میں میرا نام بھی جو ہے وہ شامل ہے، اس حوالے سے میں ایک وضاحت کرتی چلوں کہ یہ تحریک التوا جب کل ڈسکس ہو رہی تھی تو اس میں صرف جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور 32 کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، اور جس میں یہ وضاحت کرنا مقصود تھی کہ جو پردہ ہے اسلام میں اور قرآنی احکامات کے مطابق وہ پردہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس حد تک میرا اتفاق تھا، اور پھر چونکہ یہ تحریر میں نے پڑھی نہیں تھی، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ اس میں مزید بھی کچھ لکھا گیا ہے۔ جو مزید لکھا گیا ہے یہ کسی کی اپنی رائے تو ہو سکتی ہے، قرآن اور حدیث کے جو ہے وہ روشنی میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ کسی کی بھی کوئی ایسی رائے جو قرآن اور حدیث کے منافی اور سنت کے منافی ہو تو اس سے میرا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اور اس تحریک التوا کے اندر جو میرا نام لکھا گیا، پہلے غلط لکھا گیا، پھر اس کو کاٹ کر درست کیا گیا، جبکہ اس کے اوپر میرے دستخط بھی موجود نہیں ہیں۔ تو لہٰذا میں اپنی ذات کے حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کسی بھی ایسے اقدام کا حصہ نہیں بن سکتی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو۔ بہت شکریہ۔ جو مناسب نہیں، ہم تحقیق کرتے کہ یورپ میں زبردستی حجاب پر پابندی لگا رہے ہیں۔ جی بالکل، یورپ میں زبردستی حجاب پر پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ یورپ کو تو قانون نہیں حجاب کا، تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ یورپ میں حجاب پر جو ہے نا زبردستی حجاب ہو یا حجاب پر کوئی ایسا کوئی قانون بن جائے۔ یورپ ہے جی، وہ ایک ننگا ملک ہے، ان کا جو قانون ہے وہ تو اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو آپ کسی کے قانون میں انٹرفیئر کرو گے وہ تو آپ کی ٹانگیں توڑے گا۔ لیکن آزاد کشمیر یا پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ آزاد کشمیر اور پاکستان جو ہے نا اسلامی ریاستیں، اسلامی قوانین کی نافذ ہوتی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، میں اپنی بات کروں سب سے پہلے کہ بہت سی اسلامی قانون پہ میں خلاف ورزی کر جاتا ہوں، میں نہیں اسے عمل پیرا ہو سکتا، تو اس کا مطلب کیا کہ روڈ پہ میں کہوں گا کہ نہیں میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اس اسلامی قانون کو مانتا نہیں ہوں، وہ کس حق سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کو معافی مل ہی نہیں سکتی بھائی کہ تم کرتے نہیں ہو، اوپر سے آ کے اوپنلی چیلنج کرو کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا، تم یہ اسلام کے خلاف ہے۔ سر نوٹیفکیشن پرسوں 4 دن پہلے اگر آزاد کشمیر گورنمنٹ نے جاری کیا نا تو 1400 سال پہلے سورہ نساء میں نوٹیفکیشن پہلے سے نکلا ہوا ہے، اس میں مجھ مرد کو بھی یہ ہے جی کہ تم بھی اپنی نظریں نیچے رکھو، لیکن میں اپنی نظریں تب نیچے رکھوں گا نا کہ سامنے میرے باپردہ چیز آئے گی۔ اگر کھلا کوئی آئے گا، یہاں سے گلا دکھ رہا ہوگا یا زلفیں اڑ رہی ہوں گی، ہوا دیکھ رہی ہوگی، اور پیچھے سے آدھا کمر دکھ رہی ہوگی، تو میں آنکھیں جیب میں ڈالوں گا؟ نہیں، میں دیکھوں گا ضرور، کیونکہ وہ میرے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ اگر کوئی خاتون پراپر باحجاب نکل کے آ جائے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو دیکھوں تو مجھے خود بھی شرم آئے گی، یار اسے تو اپنے آپ کو ڈھکنے کے لیے، مجھ سے بچانے کے لیے اس نے تو پوری کوشش کی ہے، اب میں اس میں سے کیا نکال رہا ہوں؟ مجھے خود شرم آئے گی نا۔
میری خود غیرت مجھے گئی کہ بھائی تو کم سے کم اتنی اتنا بغیرت نہ بن بھائی کہ اس خاتون نے خود کو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ میرا غیرت مجھے کہے گا. اب جی آتے ہیں ان کی جو باتیں ہیں جی کہ نہیں جی اس طرح تو ہو نہیں سکتا جی, یہ اپنا قانون غلط ہے. بالکل قانون درست ہے, قانون غلط نہیں ہے. یہ کہہ رہے جی کہ یہ اسلامی قانون کے خلاف ہے. بھائی آپ اسلامی قانون کے خلاف بات کرو, آپ نے اسلام پڑھا نہیں ہے. آپ اسلام پڑھ لینا, آپ نے رٹا لگایا ہوگا, پڑھ لے, آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں. اگر آپ نے واقعی خواتین کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے تو میں آپ کو 4-5 حقوق بتاتا ہوں, آپ اس پہ جنگ لڑ رہے ہیں جو میں نے شیئر بھی کیے. فرسٹ آف آل میری نظر میں خواتین کی جو حقوق ہے وہ یہ ہے جی کہ ان کو والدین کے وراثت میں سے کچھ ملتا ہی نہیں ہے. بھائی خاتون بچاری پوری زندگی ایڑیاں رگڑ کے اس گھر میں بھائی کے کپڑے بھی دھو رہی ہے, بھائی ماں باپ سب کی خدمت کری. جس دن وہ چلی جاتی ہے اپنی گھر, اس کے بعد جی اس کا راستہ الگ, ان کا راستہ الگ, اور بھائی سام بن جاتا ہے بہن کے حق پر اور بہن کا حق ہڑپ کر جاتا ہے. صرف تھوڑی سی جہیز دے کے بھیج دیتا ہے کہ بھائی ہم نے تجھے جہیز دیا. جہیز نہ دو نا بھائی, کس نے کہا اس کو وہ حق تو جو اس کا ہے. اس کے بعد جو میں جس چیز پہ کہتا ہوں کہ تمام خواتین کو اپنے سرکاری اداروں میں کتنا ایک حق دیا, ذرا بتائیں نا کہ 1%, 2% اس سے زیادہ نہیں ہوگا سر. 50-50 کرے نا. کیوں خواتین نہیں پڑھ رہی, خواتین کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں, خواتین کے پاس ڈپلومے نہیں ہیں. بھائی ہم زیادہ ہیں, ہم مردوں سے زیادہ ہیں, لیکن نہیں, وہاں پہ خواتین کو جو ہے لالی پاپ دے گی جی, وہاں پہ خواتین کا حقوق ان کو یاد نہیں ہے گی. تیسرا جو خواتین کے پبلک ٹرانسپورٹ میں رکھا ہے نا الگ جو ہے نا الگ سیٹس لگائیں اور اس میں پردے لگا رہے کہ ٹھیک ہے خواتین الگ بیٹھ جائیں, پر سکون تو رہے گی ہماری مائیں بہنیں. اس سیٹ پہ سامنے لڑکی بیٹھی ہے, وہاں پہ میں بیٹھا ہوں اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں بار بار, اس کے پورے جسم کو میں اسکین کر رہا ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا پہنا ہے اور یہ اس کے جسم کیا ہے کیا نہیں ہے. سیدھی بات کروں گا یار, آپ کو بری لگتی تو لگی, ڈونٹ نو, سوری آئی ڈونٹ کیئر. اب میں ایک بات کرتا ہوں, شادیوں میں خواتین کی طرف سے جہیز جیسی لعنت پر پابندی کیوں نہیں لگاتے آپ؟ مطلب کہ جو خاتون بچاری آپ اس کو گھر سے لے کے جا رہے ہو, اس جہیز کا ڈیمانڈ بھی آپ نے رکھ دیا, اس جہیز کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے. نہ خاتون کو سکون, نہ اس شوہر کو. خاتون شوہر کو میں تو سامان لے کے شوہر کے باڑ میں جائے تمہارا سامان لے جاؤ. اس لڑائی میں پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن گھر نہیں بستا. 5 ہی جو میری سب سے بڑی میں کہتا ہوں کہ خواتین کے یہاں پہ یہ حق بھی بہت ہی اہم ہے. وہ حق کون سا ہے؟ اعلیٰ تعلیم کے اسکالرشپ کیوں نہیں خواتین کے لیے؟ کتنی ایک ہماری خواتین جن کو اعلیٰ تعلیم کے اسکالرشپ دی جاتی ہے, نہیں جی بھائی ہے ہی نہیں. کیوں بھائی, میرا بیٹا پڑھے گا. اور میں ایک بیٹوں کے یہ جو بیٹے والے والدین ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے کتنا کچھ کیا, مجھے یہ بتا دیں. یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حجاب آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے, آپ کی غلط سوچ ہے. میں مریم مختار کو جانتا ہوں کہ اللہ بخشے ان کو, اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے, کہ وہ با حجاب خاتون تھی. بھائی وہ ہوا میں اڑتی تھی, پائلٹ بن گئی تھی, لیکن ان کے اس کو کیا کہتے ہیں, ان کی ترقی کو نا یہ حجاب نہیں روک سکتا. میں عفیفہ سدوزائی کو جانتا ہوں بھائی کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ میٹنگز اٹینڈ کرتی ہے, مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے, مجھ سے زیادہ سوشل ورک کرتی ہے, مجھ سے زیادہ کوالیفائڈ, اینڈ شی از اسٹل اسٹڈنگ, وہ خود ابھی پڑھ رہی ہے. لیکن اس کے حجاب نے تک اس کو نہیں روک سکتی, اس کا حجاب اس کے راستے میں آ ہی نہیں سکا. لیکن یہ چند ہمارے لوگ ہیں حجاب کا لالی پاپ دے کے خواتین کے حقوق کو تباہ و برباد کرتے, تہس نہس کرتے. بھائی ہم مرد جو ہے نا, ہم بہت کچھ برداشت کرتے ہیں. ہم وہ مرد ہے کہ ہم خواتین کے منہ سے ماں بہن کی گالیاں بھی سن لیتے ہیں, پھر بھی چپ ہو کے جی ان کے لیے محنت کرتے ہیں, ان کے لیے کما رہے ہیں. یہ وہ چیز نہیں. میں اس چیز پہ بات کروں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے, آپ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ کر ہمارے ووٹ سے منتخب ہو کر اور ہماری خواتین کے دماغ کے ساتھ لوگوں نے کھیلنا شروع کر دیا. اور پھر آپ مثالیں دے رہے یورپ کے. بھائی یورپ ہے ہی ایک غیر اسلامی ملک, یورپ کا قانون یہاں کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ یورپ کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرے ملک کا جو قانون ہے وہ ریاست کا کام ہے اپلائی کروانا. ہر حال میں ریاست اس حکم کی تعمیل کروائے گی جو اسلامی قوانین کے مطابق ہے. جو نہیں کر سکتا اس پہ اللہ توبہ کرے بھائی کہ اللہ توبہ میں نہیں کر سکتا اس پہ عمل, اور وہ خاموش ہو جائے. لیکن پبلکلی آگے اگر کوئی اسلامی قانون کو چیلنج کرے گا نا, اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. پبلکلی چیلنج کر, بھائی جس کو ننگا گھومنے کا شوق ہے گھومو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, خود کو دکھانے دکھاؤ. پھر یہ نہ کہنا کہ فلانی لڑکی کا ریپ ہو گیا, فلانی کا, بھائی تم دکھاؤ گے تو ہم تو بھائی نہیں برداشت کر سکتے نا. ہماری جو آج کل کا فوڈ ہے وہ ایسے ہی ہے. 1 سال میں مرغا جوان ہوتا ہے, 35 دن میں جو مرغی جوان ہو کے ہمیں کھلائی جاتی ہے اس کو برائلر کہتے ہیں. تو اس کا جو ریئیکشن ہے وہ ہمارے جسم پہ آئے گا, وہ ہماری بلڈ میں ہوگا. کیفین کے وافر مقدار ہماری ہر ڈرنک میں موجود ہے, کوئی سے بات نہیں کرتا. جتنے بھی ہمارے ڈرنکس ہیں اس میں کیفین وافر مقدار موجود ہے, بھائی ہم پی رہے ہیں, پھر یہ کچھ تو ہوگا. اب کیفین کا کیا ہے جی, اگر میں آپ کو ڈیفینیشن بتاتا چلوں تو کل یہ مجھ پہ آ جائے کہ وہ جس سے کیفین کا بھی بتا دیا. کیفین ناٹ اے فیوم, ناٹ اے لائک دس. کیفین ایک ایسی میڈیسن ہے
جو آپ کے بلڈ کے فلو کو بڑھاتی ہے فار سم ٹائم, ناٹ فار ایور, فار سم ٹائم. ٹھیک ہے جی, یہ تمام معاملات یہاں پہ ڈسکس کرنے کا مطلب ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے نہیں کرنا اس پہ عمل, مت کریں, آپ کی اپنی مرضی. ریاست کے قانون کو چیلنج مت کریں. جب ریاست کے قانون کو آپ چیلنج کریں گے, قرآن اور حدیث کے قانون کو چیلنج کریں, پھر آپ کے خلاف آواز اٹھے گی. پھر یہ نہ کہنے کہ عورت مظلوم ہے, عورت فلانی ہے. جس عورت کو نہیں اچھا لگتا بھائی, اس کے ماں باپ نے ظاہر جو کچھ اس کو سکھایا وہ وہی کرے گی. جس ماں باپ نے بیٹی کو پردہ سکھایا اس کو ریاست کے قانون کا کیا کہتے ہیں کوئی لینا نہیں ہے. میں اس پہ ایسی خواتین دیکھتا ہوں کہ خود تو ہمیشہ باحجاب رہی ہے اور دوسروں کہہ رہی مت پہنو, بھائی خود تم پہن ننگی ہو جاؤ. اور جن جن لوگوں کو اس پہ اس نوٹیفکیشن پہ اعتراض ہے وہ سب سے پہلے کام کریں جی, وہ خود اپنی بہن بیٹیوں کو ویسے ہی لباس پہنا لے, بے حجاب بے حیا کر دیں, تو پھر دوسروں کو جا کے بتائے کہ جی یہ غلط ہے. تو میرا آج کے میں یہی میسج تھا, اور اسپیشلی میں دیوان خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کروں گا اور کہوں گا سر آپ نے جو یہ سٹانس اٹھایا بہت زبردست ہے, ہم اس قدم پہ آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ جہاں بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم 24/7 آپ کے ساتھ اویلیبل ہیں. اور جن جن بہنوں کو یہ برا لگتا ہے کہ جی یہ نوٹیفکیشن کے خلاف جو تحریک ہوئی, ان بہنوں کو چاہیے کہ آواز اٹھائے اس کے لیے. ایک روز قیامت تک سب نے وہاں پہ ہونے وہاں پہ جن لوگوں تمہارے قانون پہ عمل کرنے کی کوشش کی تھی نا, میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی تھی. تو آج کے یہی کہنا, اللہ حافظ.